تو ایک دن ہمارے آپ کے آقا و مولا، سارے نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، ہم سب کے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت ہی میں مجھے دیکھا۔ ہماری آپ کی تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت ہی میں مجھے دیکھا۔ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، کسی کی بھی شکل کو شیطان اختیار کر سکتا ہے، مگر اللہ نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کے محبوب کی شکل اختیار کر سکے۔ حضرات، اور یہ بھی زندہ و جاوید حقیقت ہے کہ اگر نبی نے خواب میں کسی کو کچھ دے دیا تو جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ بات حق ہے؟ تو حضرت علی خود ارشاد فرماتے کہ ہاں، ایک دن میں محو آرام تھا، اچانک جب میں محو آرام تھا، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہوا اور مصطفیٰ نے اپنی رحمتوں کی برسات کا منہ میرے طرف کر دیا۔ یعنی خواب میں سرکار تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت نماز ادا فرما رہے ہیں، اصحاب رسول کا گروہ صف بصف سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے اور آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں خواب میں تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نماز فجر کے لیے لیٹ ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور جلدی وضو کیا، سنتیں میں نے گھر پہ ادا کی اور پھر مسجد نبوی کی طرف بڑھا، اور جب میں مسجد نبوی میں پہنچا میں نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر ہوتا تھا، سرکار کی اقتداء میں ہمیشہ نماز پڑھتا تھا، مگر اس دن جو قرآن پاک کے سننے کا مزہ جو مجھے آ رہا تھا، زندگی میں اس سے پہلے کبھی نصیب نہ ہوا، وہ لطف مجھے کبھی نہیں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داخل ہو گیا، نماز میں شامل ہو گیا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو مکمل فرمایا، نماز پوری فرمائی، اور نماز پوری فرمانے کے بعد سرکار کا طریقہ تھا کہ نماز کا سلام پھرا تو آپ اپنے چہرے کو خانہ کعبے کی طرف سے گھما کے ایک طرف کر لیا کرتے تھے، تاکہ وہ صحابہ جو ایک وقت سے سرکار کے دیدار کے لیے ترستے تھے، کیونکہ ان کی نگاہوں سے اگر چہرے مصطفیٰ اگر چند ساعتوں کو ہٹ جائے تو وہ بے قرار ہو جاتے، تو صحابہ کرام کے دیدار کی وجہ سے حضور اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی امام کے لیے سنت یہی ہے کہ جب وہ سلام پھیر لے تو وہ مڑ جائے، مقتدیوں کی طرف منہ کر لے، یا پھر ایک طرف کو منہ کر کے بیٹھ جائے۔
عزیزان ملت اسلامیہ یہی سنت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک طرف کو منہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدھر کو منہ کیے ہوئے تھے، ایک کونے سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس کے ہاتھوں میں کھجور کی ایک ٹوکری تھی، اور اس نے سرکار کی طرف بڑھا اور حضور کے آگے رکھ دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ یہ میرے کھجوروں کے باغ کا پہلا پھل ہے، میری خواہش ہے کہ سرکار اس کو سب سے پہلے تناول فرمائیں اور اس کے بعد جس کو چاہے عطا فرمائیں۔ حضرات رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں پر ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، جسے آج آپ فاتحہ کہتے ہیں، جیسے کھانا رکھ کر آپ دعا کرتے ہیں، اسی کا نام فاتحہ ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو فاتحہ کو بدعت کہتے پھرتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ فاتحہ کس چیز کا نام ہے۔ حضرات محترم، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، برکت کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نمازی کو بلانا شروع کیا اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کھجور دینا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ایک ایک کھجور دینا شروع کر دیا۔ جو صحابی آتا اس کے ہاتھ میں سرکار ایک کھجور دیتے تھے اور وہ تناول کر لیتا اور اپنی جگہ بیٹھ جاتا۔ اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا نمبر بھی آ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا نمبر آیا تو میں نے بھی سرکار کی طرف ہاتھ بڑھایا، سرکار نے مجھے بھی حسب معمول ایک ہی کھجور عطا فرمائی۔ جب میں نے کھجور کو منہ میں لیا تو مجھے ایسا لگا کہ اس سے بہتر روئے زمین پر کوئی کھجور اور ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر میرا دل چاہتا تھا کہ میں سرکار سے ایک کھجور اور طلب کر لوں، مگر چونکہ ادب مانے تھا اس لیے ہمت نہ کر سکا۔ نبیوں کے تاجدار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ نہ بڑھایا مگر دل میں خواہش یہ تڑپتی رہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہو گیا تو میں نے اس کھجور کا ذائقہ اپنے منہ میں ایسا پایا جیسے کہ ابھی کھجور کھا کے فارغ ہوا ہوں۔ خواب میں دی تھی کھجور، خواب میں کھجور دی تھی، مگر حضرت علی فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا جب میں بیدار ہوا تو میرے منہ میں موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لیکن جب میں بیدار ہوا تو فجر ہی کا وقت تھا اور وقت تنگ ہو چلا تھا، میں جلدی جلدی اٹھا، وضو کیا اور اسی انداز سے جیسا کہ میں اس وقت وضو کیا تھا اور جس طرح سے سنتیں پڑھ کے میں مسجد کی طرف گیا تھا، میں مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ زمانہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھا رہے تھے اور وہی صورتیں نماز میں تلاوت فرما رہے تھے جو کہ میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر نے بھی اسی طرح منہ کر لیا، چونکہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، نبی کے خلیفہ دوم تھے، اس لیے سنت ان سے زیادہ ادا کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے بھی رخ ادھر ہی کو کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر وہاں بھی یہی منظر میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا، کیا بات ہے سبحان اللہ، اور وہ بھی کھجوروں کی ٹوکری لے کر حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہتا ہے حضور یہ میرے باغ کا پہلا پھل ہے، میں نے چاہا کہ امیر المومنین تناول فرمائے اور جسے چاہیں عطا فرما دے۔ تو حضرت علی بھی، حضرت عمر بھی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے کھجور تقسیم کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے رات حضور کو خواب میں کھجور کرتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے سے تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا نمبر آیا، جس طرح کہ رات نمبر آیا تھا ایسے ہی پھر میرا نمبر آیا، تو میں نے
حضرت عمر ابن خطاب کی طرف ہاتھ بڑھایا, انہوں نے کھجور دی تو میں نے کھجور کو لے کر جب کھایا تو وہی ذائقہ تھا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی کھجور کا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کیونکہ وہاں تو معنی ادب تھا, یعنی وہاں تو میں حضور کے ادب کا خیال کر کے میں ہاتھ نہ بڑھا سکا, مگر عمر ابن خطاب تو میرے دوست تھے, بے تکلف رفیق تھے, بے تکلف دوست تھے, لہٰذا میں فوراً ہاتھ بڑھا دیتا ہوں اور کہتا ہوں اے عمر ایک کھجور مجھے اور عطا فرما دیجیے. اے عمر ایک کھجور مجھے اور عطا فرما دیجئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرماتے ہیں, کیا بات ہے معظم بھائی توجہ, کیا بات ہے, حضرت عمر ابن خطاب مسکرا کر فرماتے ہیں, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے علی اگر رات تمہیں مصطفیٰ نے 2 کھجور دے دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. نعرہ تکبیر, مماثلت کو دیکھیے, نعرہ تکبیر, رسالت, رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, رسالت, مولانا مشرف رضا صاحب سبحانی. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں علی اگر رات تمہیں خواب میں مصطفیٰ 2 کھجور دے دیتے تو میں بھی دے دیتا. یعنی جو خواب حضرت علی دیکھ رہے ہیں وہی حضرت عمر ابن خطاب دیکھ رہے ہیں, وہی خواب حضرت عمر ابن خطاب دیکھ رہے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت ہی میں مجھے خواب میں دیکھا, اور اس نے حقیقت ہی میں دیکھا, اور خواب میں جس کو سرکار نے جو عطا کر دیا وہ حقیقت ہی میں عطا کر دیا.